کے اندر داخل ہونا چاہا تو وہاں عثمان بن طلحہ اس نے آپ کو مکہ کے اندر کعبہ کے اندر داخل نہ ہونے دیا، آپ کو روک دیا گیا۔ اس نے کہا میں نہیں داخل ہونے دینا، آپ نے فرمایا کہ میں نے جو نفل ادا کرنے ہیں مجھے کعبہ کے اندر جانے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں جانے دینا، آپ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں اور آپ ہمارے بارے میں برا بھلا ہمیں کہتے ہیں، ہمارے جو بت خدا ہیں کعبے کے اندر بھی کسی یعنی اسلام سے پہلے بت جو ہے وہ کعبے کے اندر بھی رکھے گئے تھے، تو یہ مسلمانوں نے پھر بعد میں گرائے تھے، تو کعبے میں حضور کو نہ جانے دے دیا گیا۔ یہ جو عثمان بن طلحہ ہے یہ دیکھو کعبے دی چابی آئی، کعبے دی جب بھی دروازہ کھولتا تھا تو یہ دروازہ کھولتا تھا، اس کے پاس چابی تھی۔ اس نے میرے آقا کو روک دیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو کعبے کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، آج چابی یہ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی چند سال گزریں گے یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، میں جسے چاہوں گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ اس عثمان بن طلحہ نے کہا، کہنے لگا پھر وہ دیاڑا ہونا تھے، پھر میں اس دن تو پہلو مر کیوں نہ جاؤں، میں قبر میں چلا جاؤں، اتنا بہتر ہے جب میں چابی گاڑے کو جاوے تو میں نا بہتر ہے میں مر جاؤں قبر کے اندر چلا جاؤں۔ یعنی اس نے بڑا نا بڑا کمار کے یعنی بڑا اپنے آپ تکبر کا اظہار کرتے اس کا کیا نا بہتر ہے پھر میں مر جاؤں، تو یہ چابی آپ کے حق میں چلی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہے میں قبر میں چلا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چابی میرے ہاتھ میں میرا رب دے گا، پھر میں جسے چاہوں گا اسے عطا فرماؤں گا۔ پھر وقت جو ہے وہ بدلا، دن راتیں بدلی، مہینے سال کچھ گزرے، وہ وقت قریب آ گیا جس کی بشارت میرے نبی نے پہلے دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت پھر آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے جب مدینہ سے واپس آئے مکہ میں، تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں صحابہ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10,000 صحابی فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھے، اور ویسے صحابی تھے کہ حضور فرماتے تو وہ سمندر میں چھلانگیں لگانے والے تھے، وہ حضور کے اشارے پر گردنیں کٹانے والے لوگ تھے۔ 10,000 یہ صحابی حضور کے ساتھ ہیں۔ فتح مکہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہی کھڑتے ہیں جتنے عثمان بن طلحہ آ کے آئے گا میں چابی دوان نہیں دینی، میں کعبے کے اندر داخل ہونے دینا نہیں، اس سے جگاتے بس چند سال گزرے ہیں، حضور پھر اس سے جگاتے کھڑے اور کعبے کی چابی آمنہ دے لال دے ہاتھ میں حضور دے ہاتھ میں چھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب آپ دوڑے، عثمان دا دروازہ کھڑکایا، عثمان بن طلحہ دا دستک دیتی، عثمان بن طلحہ دروازے تے آیا، ڈردا ہویا، کمدا ہویا۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا تینوں ساڑھے نبی پہ بلاندے نے، میرے آقا تینوں بلا رہے نے، اور ڈر رہے آئے کمرے آئے، اور جدو حضور دی بارگاہ میں جاؤں گا حضور پرانے بدلے لین گے، حضور نے صدا دے دے نام تان کرن دے لوگاں دے سامنے بیزت کو مدا، لہذا اس ریت میں حضور نے بھی کہا دماغ جو آئی اور نبی پاک نے ملا کے کو نفل ادا کرنے، تو نبی پاک تو میں نفل بھی ادا کعبے کے اندر داخل ہون دیتا نہیں، یہ باتیں دماغ میں گردش کر رہی ہیں،
یہ خیال آ رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہاں آج کا یہ ہمارا معاشرہ، یہ آج کا دور ہوتا جس طرح 5 سال ساری ایک حکومت کر دی ہے، پھر نویں ہوندی ہے، وہ ہر جیلہ ڈاک چھڑ دی ہے، پھر انہاں دی جشن بدل دی ہے، اگوں نویں ہوندی ہے، پھر ہر جیلہ ڈاک اے ہن جو کرنا فصل جڑی ہے اس کو خراب نہیں کرنا۔ تو یاد ہے یہ میرے نبی کی سیرت یہ ہے۔ آج ہمارے حکمران ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ۔ برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عثمان بن طلحہ آئے، کانپتے ہوئے آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج طاقت ساڑھے کولے، چابی کعبے دی میرے کولے۔ حضور نے فرمایا عثمان میرے تے کی توقع رکھنا ہے، میرے تے کی توقع رکھنا ہے، میں تیرے نال کیسا معاملہ کراں گا، پھر سزا دیواں گا یا معاف کر دیواں گا؟ اس نے کہا کہ انت کریم، سونیا تو بڑائی کریم ہے، تو بڑائی سخی ہے، تو خود بھی سخی ہے، تو سخیہ دی اولاد ہے۔ گویا اس نے کیا کہ تیرا باپ بھی بڑا سخی سی، تو بھی سخی ہے، من امید ہے تسا ساڑھے نال خوبصورتی معاملات کرو گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے طلحہ، عثمان بن طلحہ، ایک وقت آئی کہ میں نے کیا سی کہ نفل ادا کرنے، وہ معاملہ کیتا اتماع نہیں ادا کرنے، لہذا اے آیت نازل ہوئی، انہاں دی امانتاں انہاں دے سپرد کی دیا جان۔ رسول اللہ اس آیت پہ عمل کردے آنا۔ نبی پاک نے فرمایا اے طلحہ، اے عثمان، اے چابی پھڑ لے، اے چابی ایک دن واسطے نہیں، 2 سال واسطے نہیں، 3 سال واسطے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، اے چابی قیامت تک تیریاں نسل سے حوالے کر دیتی ہے۔ دنیا بدلے گی، نظام بدلتے رہن دے۔ فرمایا میرے نبی نے عثمان صرف 3 نہیں دیتی، بلکہ قیامت تک اے چابی میں ضمانت دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں کہ قیامت تک چابی تیری نسل دے ہاتھ میں رہے گی۔ آج بھی یہ چابی طلحہ بن عثمان دے خاندان دا جڑی نسل ہے انہاں کول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے قیامت تک ضمانت ہے، کوئی دنیا دا بادشاہ عثمان بن طلحہ دی نسل کولوں چابی لے سکتا قیامت تک۔ یہ حضور نے دی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ حضور ہر کام اللہ کے فرمان کے مطابق کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے کا سارا آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کے جو عمل ہے، سارے کے سارے قرآن ہے۔ تو برادران اسلام، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں تبدیلیاں لائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کفار